بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے صباح کا اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دعائیں کم کی جاتی ہیں تو بلا نازل ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بلاؤں کے امواج کو دعاؤں کے ذریعے دور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں رقت طاری ہو تو دعا کا موقع سمجھو اور یہ حالت ایک رحمت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب تم لرزنے لگو اور کوئی عبرت کا موقع دیکھو تو دعا کرو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل سخت دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دعائے صباح کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے وہ جس نے زبان صبح کا آغاز اس کے واضح آثار کے ساتھ کیا اور اندھیری رات کے حصوں کو لرزتی تاریکیوں سمیت بھیج دیا، اور گھومتے آسمان کی ساخت کو، اس کی زینت کو پیمانوں سے محکم کیا اور سورج کی روشنی کو اس کے نور فیروزہ سے چمکایا۔ اے وہ کہ جس نے اپنے وجود پر اپنی ذات کو دلیل بنایا اور اپنی مخلوقات کا ہم جنس ہونے سے پاک ہے اور اپنی کیفیتوں کی مطابقت سے بالا تر ہے۔ اے وہ جو خیالوں کے پیمانوں سے قریب ہے اور آنکھوں کے مشاہدات سے دور ہے اور ہر شے کے ہونے سے پہلے اسے جانتا ہے، کہ جس نے مجھے اپنے امن اور سلامتی کے گہوارے سے سلایا اور مجھے اپنی عطا کردہ بخشش اور احسان کی جانب بیدار کیا اور اپنی قدرت اور اقتدار سے برائی کے پنجوں کو میری طرف بڑھنے سے روکا۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما اس پر جو تاریک ترین رات میں تیری طرف رہنمائی کرنے والا ہے، اور اے اللہ، رحمت فرما اس پر جو تیرے سہارے سے شرف کی طویل ترین رسی کو تھامنے والا ہے، اور اے اللہ، رحمت فرما اس پاک خاندان پر جو بلندی کے اعتبار سے چمکدار پیشانی رکھنے والا ہے اور زمانہ آغاز ہی میں لغزشوں کے مواقع پر ثابت قدم رہنے والے پر، اور ان کی نیکوکار برگزیدہ اور خوش کردار آل پر رحمت نازل فرما۔ اور اے اللہ، ہمارے لیے صبح کی رحمت کے دروازے کھول دے اپنی رحمت و نجات کی کنجیوں سے، اور نیکی و ہدایت کی بہترین خلعت کا لباس پہنا۔ اے اللہ، اپنی عظمت سے میرے دل کی پیاس میں خوف کی لہریں پیدا کر، اور اے اللہ، اپنی ہیبت کے لیے میری آنکھ کے گوشوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری کر دے، اور اے اللہ، میری حماقت کش خلفی کو قناعت کی لگام سے ادب سکھا۔ اے میرے اللہ، اگر میرے لیے تیری نیک توفیقات کا آغاز تیری رحمت سے نہ ہوتا تو پھر مجھے تیری طرف کشادہ راہ پر کون لے جاتا، اور اگر تیری دی ہوئی ڈھیل نے مجھے امیدوں اور ہوائے نفس میں اضافہ کرنے چھوڑ دیا ہوتا تو کون خواہشات کی ٹھوکروں سے میری لغزشوں کو ختم کرتا، اور اگر نفسانی خواہشات اور شیطان کی جنگ میں تیری مدد مجھ سے دور ہو گئی ہوتی تو یقیناً تیری دوری نے مجھے سختی اور محرومی کے حوالے کر دیا ہوتا۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے پاس صرف امیدوں کی وجہ سے آیا ہوں۔ میں نے تیری رسی کے سروں کو اس وقت تھاما جب میرے گناہوں نے مجھے تیرے خانہ وصال سے دور کر دیا۔ بس کتنی بری سواری ہے جسے میرے نفس نے اپنی خواہشات سے تیار کیا،
پس وائے ہو ان پر، کیونکہ ان کے خیالوں اور آرزوؤں نے نفس کو فریب دیا، اور تباہی اس کی جس نے اپنے آقا اور مالک پر جرات کی۔ اے اللہ، میں نے اپنی امید کے ہاتھوں تیرے باب رحمت پر دستک دی، اور اپنی حد سے زیادہ خواہشوں سے تیرے پاس پناہ لینے بھاگ آیا، اور میں نے اپنی محبت کی انگلیوں سے تیرے دامن رحمت کو تھام لیا۔ پس اے اللہ، جو گناہ میں نے لغزشوں اور خطاؤں کی وجہ سے کیے اسے درگزر فرما، اور میری ابا کی خراب حالت مجھ سے دور فرما، کیونکہ تو ہی میرا آقا، مولا اور میرا سہارا اور میری امید ہے، اور تو ہی اس دنیا و آخرت میں میرے مطلوب و مقصود کی انتہا ہے۔ میرے اللہ، تو اس مسکین کو کیسے رد کر دے گا جو گناہوں سے فرار کرتے ہوئے تیری پناہ چاہتا ہے، یا اس طالب ہدایت کو کیسے مایوس کرے گا جو تیری بارگاہ میں دعا کے لیے دوڑتا ہوا آیا ہے، یا اس پیاسے کو تو کیسے رد کرے گا جو تیرے حوض پر پیاس بجھانے آیا ہے۔ ہرگز نہیں، جبکہ تیرے حوض خشک سالی کی مشکلات میں بھی فیض سے بھرے ہوئے ہیں، اور تیرا باب کرم سوال اور داخلے کے لیے کھلا ہوا ہے، اور تو ہی تو تمام مسئولوں کا ہدف اور تمام امید گاہوں کی انتہا ہے۔ میرے معبود، یہ میرے نفس کی باغیں ہیں جسے میں نے تیری مشیت کی رسی سے باندھا ہے، اور یہ میرے گناہوں کی گٹھڑیاں ہیں جنہیں میں نے تیری بخشش اور رحمت کی وجہ سے پیش کی ہیں، اور یہ میری گمراہ کن خواہشیں ہیں جنہیں میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے تیرے لطف و کرم کی بارگاہ میں۔ پس اے اللہ، میری اس صبح کو میرے لیے نور ہدایت قرار دے، اور دین اور دنیا میں سلامتی قرار دے، اور میری اس شام کو دشمنوں کی مکاری کی ڈھال اور ہوس کے خاتمے کا ذریعہ قرار دے۔ بے شک تو جس پر چاہے اس پر قدرت رکھتا ہے، تو جسے چاہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہے سلطنت واپس لے لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ ہر بھلائی تیرے قبضے میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دن کے بعد رات کرتا ہے اور رات کے بعد دن کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے، اور جسے چاہے بغیر حساب روزی دیتا ہے۔ نہیں کوئی معبود تیرے سوائے اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی کی تسبیح کرتا ہوں۔ کون ہے جو تیرے مقام و قدر کو پہچانے پھر بھی تجھ سے نہ ڈرے، اور وہ کون ہے جو جانتا ہو کہ تو کون ہے پھر بھی تجھ سے مروب نہ ہو۔ تو نے اپنی قدرت سے گروہوں کو متحد کیا اور اپنے لطف سے صبح کو نمایاں کیا، اور اپنے کرم سے تاریک راتوں کو روشن کیا، اور سخت پتھروں سے میٹھے اور کھارے پانی جاری کیے، اور بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا، اور سورج اور چاند کو مخلوق کے لیے روشن چراغ بنایا۔ بغیر تجربے کے کسی بھی شے کے بنانے میں تھکا نہیں، اور نہ ہی کسی سے مدد لی۔ پس اے وہ جو عزت اور بقا میں یگانہ ہے، اور اے وہ جسے موت اور فنا کے ذریعے اپنے بندوں پر غلبہ ہے، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پرہیزگار آل علیہم السلام پر، اور میری پکار سن، میری دعا قبول کر، اور میرے دشمنوں کو ہلاک کر دے، اور اپنے کرم سے میری تمناؤں اور امید کو حقیقت بنا۔ اے بہترین ذات جسے تکلیف دور کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے، اور امید گاہ ہر مشکل اور فراخی میں نے اپنی حاجت تیرے پاس بیان کی، پس مجھے اپنی بلند مرتبہ عطاؤں سے مایوسی کے ساتھ
محروم نہ کر۔ اے مسلسل کرم کرنے والے، اے مسلسل کرم کرنے والے، اے مسلسل کرم کرنے والے، اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور اے اللہ رحمت نازل فرما اپنی بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تمام آل علیہم السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر سجدے میں جا کر کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ میرا دل تنگ ہے اور میرے نفس میں عیب ہے، میری عقل شکست خوردہ ہے اور میری خواہش غالب ہے، اور میری فرما برداری کم ہے اور میرے گناہ بہت ہیں، اور میری زبان گناہوں کا اقرار کرنے والی ہے۔ تو میرا چارہ کار کیا ہے، اے عیبوں کو بہت زیادہ چھپانے والے، اے غیب کی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والے، اور اے دکھوں کو دور کرنے والے، میرے تمام گناہوں کو بخش دے۔ تجھے واسطہ ہے حرمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اے بہت زیادہ بخشنے والے، اے بہت زیادہ بخشنے والے، اے بہت زیادہ بخشنے والے، اپنی رحمت کے ساتھ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس دعا۔